السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال عز وجل في محكم تنزيله رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمارا ایک بہت اہم پروگرام جاری ہے جو کہ عظمت اصحاب رسول کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے ساتھ خلفائے اربعہ ان کے حالات پر گفتگو کر چکے ہیں، اور اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی بن ابی طالب کے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب کو عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے فجر کے وقت جمعے والے دن شہید کیا تھا، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی پیشکشی کی کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیے۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ پیاری شخصیت ہیں، وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں کل قیامت والے دن جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ یعنی دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دوسری کہ نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے، اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ان کو ان کے بھائی کے ساتھ خدا نصیب کریں گے جو کہ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سے فرامین ثابت ہیں جو کہ ان کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تو اللہ اس سے محبت کرنے شروع کر دیں۔ دیکھیے اس میں دو اعزاز دیے گئے ہیں۔ پہلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، ظاہر نواسے ہیں، محبت ہے، اور محبت کا انداز کس انداز میں آگے پیش ہوگا وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت سے بھی التماس کی ہے، گزارش کی ہے کہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تو بھی ان سے محبت کرنے شروع کر دیں۔ تو جس انسان کو یہ دو چیزیں مل جائیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ خیبر کے موقع پر یہ سعادت حضرت علی بن ابی طالب کو ملی تھی، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر ہمیں فتح بھی نصیب کریں گے، اور وہ ایسا بندہ ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ تو اسی طرح
حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر نبوی میں سب سے زیادہ جو ساتھی یا جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ملتے تھے، ان کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، تو وہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ ہیں ان کے مختصر فضائل۔ تو جب ان کو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ خلافت ملتی ہے، کیونکہ جب سنہ 41 یعنی 41 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا، تو بعد میں جب ان کو خلافت ملتی ہے تو ان کی خلافت صرف اور صرف 6 مہینے جاری رہتی ہے۔ صرف 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آگے سپرد کر دی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ حضرت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کیوں امیر معاویہ کو دی، یہ بھی ہم بات بیان کریں گے، لیکن کچھ اس سے پہلے ایک دو بات بیان کرنی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ان کو خلافت ملتی ہے تو بعض مقامات پر بعض اوقات ان پر کچھ حملے بھی ہوئے، جن حملوں میں سے ایک حملہ ایسا بھی تھا جو کہ آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ کیونکہ خارجیوں کو اس بات کا علم تھا، یہ بات ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں خارجیوں کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب وہ شہید ہو گئے، بعد میں جو خلافت جس کو ملے گی اور خاص طور پر جو ان کے بیٹے کو مل گئی، تو ظاہر ہے وہ اس کام کو مکمل کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، تو لہٰذا وہ اس بات پر ڈر گئے کہ کہیں ہم پر ہی حملہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے آپ پر حملہ کیا تاکہ ان کو شہید کیا جائے، لیکن آپ بچ گئے۔ پھر انہوں نے آپ کے گھر کا ساز و سامان جو تھا وہ اٹھا لیا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی بنا پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کیا وجوہات ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی جو علت بیان کی جاتی ہے وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کون؟ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بہت بڑے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت بڑے 2 گروہوں میں صلح ہوگی۔ وہ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، اور دوسرا حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کا گروہ تھا۔ اور یہ سب سے پہلی وجہ تھی حضرت حسن کی تنازل اختیار کرنے میں، خلافت کو چھوڑنے میں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کو قتل کرنے پر تل گئے ہیں، ان کو شہید کرنا کے چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ وہ کام کر دوں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ یہ بھی تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن کو یہ یقین تھا کہ اس کے جو مخالف ہیں گروہ، یعنی وہ مخالف گروہ یعنی کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ ان کو پتا تھا لوگ زیادہ ان کی طرف مائل ہیں، کیونکہ کوفہ والے سارے، شام والے سارے ان کو پسند کرتے تھے، شام والے زیادہ ان کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا میں کیوں نہ ایک ایسا اقدام کر دوں کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اصل میں انہوں نے وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو بہت بڑی بشارت دی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا ایک دین کا کام لینا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان 3 وجوہات جو مین بیان کی جاتے ہیں، اس بنا پر انہوں نے تنازل اختیار کرنے کی سوچا تھا۔ لیکن بیجا کس نے تھا؟ بیجا کس نے تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 ساتھیوں کو بھیجا تھا، 2 صحابیوں کو، ایک عبد الرحمن بن سامورہ تھے اور دوسرے عامر بن عبداللہ بن قریظ تھے۔ ان دونوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کی جانب بھیجا کہ آپ ہمارے درمیان ہم صلح کر لیں، اور آپ یعنی کہ جو آپ کو چیزیں جس کا آپ کو مطالبہ آپ کرتے ہیں ہم وہ پوری کر دیں گے۔ تو بعض شرطیں بیان کی جاتی ہیں کہ امیر معاویہ کے سامنے کچھ شرطیں رکھی گئیں، 5 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مال کی، دوسری ہے جو خون کی، اسی طرح کتاب و سنت پر عمل کریں گے،
اسی طرح ان کے والد کو ان کے موجودگی میں گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت دوبارہ حضرت حسن کے پاس چلی جائے گی۔ یہ 5 شرطیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، لیکن جو صحیح شرطیں ہیں وہ پہلی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی کیا شرط ہے؟ وہ ہے مال۔ یہ اصل میں جو شرط طے ہوئی تھی اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنا میں نے اللہ کے راستے میں یا صحابہ میں تقسیم کیا ہے مال اپنی خلافت میں 6 ماہ میں، یا میرے والد نے کیا تھا، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ دوسری معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خلافت کے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے تھے۔ یہ 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو پہلی یعنی کہ جس کو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم سے سابق جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر دوبارہ ہم وہ پیچھے معاملے کی طرف جائیں گے پھر جو ہے مومنین کے درمیان وہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس بات کو ترک کر دیا جائے۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ نہیں انہوں نے اپنی خلافت کے بدلے میں مال لیا تھا، تو اس کی بھی ایک مین وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اصل میں یہ جو مال تھا وہ ان لوگوں کو دینا چاہتے تھے جو تنازل میں راضی نہیں تھے، کیونکہ سارے صحابہ کرام جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ آپ تنازل اختیار کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس مال کے ساتھ ان لوگوں کو راضی کروں گا۔ دونوں صورتوں میں ایک ان کا اجتہاد ہے اور بالکل درست ہے، یہ ہے مال کی سچویشن۔ دوسری ہے جو انہوں نے خون کے بارے میں رکھی شرط ہے۔ خون کے مطلب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو گزر چکا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہماری لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، اس کو بالکل بھول جائیں، اس کے بارے میں کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ یہی مین وجہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب انہوں نے خلافت سے تنازل اختیار کیا تو مسلمانوں کو عام الجماع یعنی اکٹھا ہونے والے سال کا نام دے دیا گیا۔ باقی جو 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل ثابت نہیں کہ انہوں نے باقی جو 3 شرطیں رکھی ہیں وہ بالکل صحیح تھی، بلکہ یہ باتیں ساری کی ساری اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ جو انہوں نے شرط رکھی کہ جب میں موجود ہوں تو میرے سامنے میرے والد کو گالیاں نہ دی جائیں۔ یہ کیسے شرط ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ شرط رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب غیب میں تھے، جب ان کے سامنے لوگ نہیں ہیں تو وہ راضی تھے کہ وہ گالیاں دے لیں۔ یعنی شرط یہ رکھی نا کہ میری موجودگی میں گالی کوئی نہ دے۔ کیا مطلب؟ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ ان کی عدم موجودگی میں گالی دے سکتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ دوسری بات کہ جو شرط رکھی جاتی تھی کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے تھے؟ یعنی اس کے مفہوم مخالف تو یہ نکلا کہ وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور جو تیسری شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ خلافت کو دوبارہ چھوڑ دیں گے، تنازل اختیار کریں گے، یعنی کہ جب امیر معاویہ فوت ہو جاتے ہیں دوبارہ خلافت ان کی طرف آ جائے گی۔ یہ تو بات بالکل عقل سے بالاتر ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشین گوئی پر کر رہے ہیں اور اس کو ترک کر رہے ہیں، وہ کیسے دوبارہ اس کو لے سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک روایت بھی آتی ہے جس کو بعض علماء نے صحیح بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کیسے خلافت کو دوبارہ لوں گا ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو میرے ساتھ مل کر مخالفت کا پورا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں ان کے ساتھ مل کر دوبارہ خلافت کیسے لوں گا؟ تو یہ جو 3 شرطیں بعد میں جو بیان کی جاتی ہیں یہ بالکل احادیث سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی جاتی ہے۔ یہ 41 یعنی 41 میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب 50 ہجری ہوتی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی حضرت حسن کو ان کی بعض بیویوں میں سے کسی نے زہر دیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اصحاب رسول کی سیرت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضي الله